بوڑھا انسان رہتا ہے. وہ بوڑھا انسان جو ہے اس کے پاس اچھی خاصی زمینیں ہوتی ہیں, اچھی خاصی اس کے پاس جائیداد ہوتی ہے, یعنی اس کے گزر بسر کرنے کے لیے کوئی ایسا کوئی ایشوز اس کو در پہ نہیں ہوتے. یعنی وہ کھڑکی سے جب باہر نظر نکالتا ہے تو دور حد نگاہ اس کی زمینیں پھیلی ہوتی ہیں, اور زمینوں کے اوپر بلند بالا فصلیں جو ہیں, جس طرح آج کل کماد اور کیا ہے مکئی وغیرہ جو ہے اس کی فصلیں کھڑی ہیں. بالکل اسی طرح اس کی تحت نگاہ اس کی فصلیں کھڑی ہوتی ہے, اور اسے کھانے پینے کے حوالے سے کوئی لالے ایسا نہیں. تو کسان جو ہے اس کے پاس اس کے والد کی ایک اکلوتی نشانی ہوتی ہے, وہ ایک گھڑی ہوتی ہے. رائٹ, پرانے زمانے میں آپ نے شاید قائد اعظم کی تصویروں میں دیکھا ہو, ان کے پاس ایک پاکٹ واچ ہوتی تھی, ایک چین ہوتی ہے جو اس طرح بٹن کے ساتھ لگی ہوتی ہے, واچ جو ہے وہ پاکٹ کے اندر ہوتی ہے. آج کل تو رسٹ واچ ہوتی ہے نا جو آپ نے پہنی ہوئی رسٹ واچز. تو پرانے زمانے میں نا وہ ڈائل والی ایک گھڑی ہوتی تھی جو ہاتھ میں چین کے ساتھ لٹکی ہوتی تھی, آپ اسے نکالتے تھے, اس کا کیپ کھولتے تھے اور ٹائم دیکھتے تھے اس میں سے. رائٹ, تو اس کسان کے باپ کی وہ آخری نشانی جو ہے وہ گھڑی اس کے پاس موجود ہوتی ہے. کسان کے باپ کے ساتھ کسان کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اس کا باپ جو ہے, جب یہ کسان جو ہے وہ آپ کی ایج کا تھا شاید, تو اس کا باپ جو ہے وہ اس کو بالکل دوستوں کی طرح ہمیشہ ٹریٹ کرتا تھا. یعنی ہر بات کے اندر اس سے مشورہ کرنا, اور بدلتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے جو دنیاوی تقاضے ہوتے ہیں ان پر اس کے ساتھ مشاورت کرنا, اس کو ہر چیز پر گائیڈ کرنا, اس کو سٹوری سنانا, اس کو مختلف جگہوں پر لے کر جانا, ہر طرح کی اس کی آبیاری کے اندر اپنا پورا انٹرسٹ لیتا تھا, جس کی وجہ سے اس کے اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی زبردست ایک بانڈیج اور دوستی جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ کسان جو ہے وہ فصلیں جو ہیں ان میں اپنے جو روٹین کے کام کاج ہوتے ہیں ان کو کر کے گھر واپس آتا ہے, اور شاید نہانے کے لیے جب وہ واش روم میں جاتا ہے تو اپنی پاکٹس ٹٹولتے ہوئے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ابا کی گھڑی جو ہے وہ مسنگ. اس گھڑی کے ساتھ کسان کی اتنی زیادہ اٹیچمنٹ کہ جب بھی کبھی اس کو اس کے باپ کی یاد آیا کرتی ہے, کسان جو ہے وہ اپنے باپ کی گھڑی پاکٹ سے نکالتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, چند منٹ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے, اس کا لمس محسوس کرتا ہے, اپنے باپ کی یادوں کو تازہ کرتا ہے, کچھ آنسو بہاتے ہیں, اور اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے باپ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی. رائٹ, تو جیسے ہی کسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابا جان کی گھڑی جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی ہے, کہیں کھو گئی ہے, تو کسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس کے کلیجے کے اوپر ہاتھ پڑ گیا. کسان فوری طور پر اپنے پورے گھر کو سکین کرتا ہے کہ دیکھے کہ گھڑی کہاں رہ گئی. گھڑی گھر میں کہیں بھی نہیں ملتی. اس کے بعد کسان کیا کرتا ہے, جو پہلی سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے اس چیز کے بعد وہ یہ آتی ہے کہ شاید میں گھڑی جو ہے وہ کھیتوں میں گرا آیا ہوں کہیں. تو وہ فوری طور پر سوچتا ہے کہ میں ابھی, محبت اتنی زیادہ تھی باپ کی گھڑی کے ساتھ کہ وہ سوچتا ہے کہ میں ابھی کھیتوں کی طرف جاتا ہوں اور جا کر اس گھڑی کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں. لیکن جیسے ہی سر پائی نکالتا ہے تو باہر شام پڑ چکی ہے. رائٹ, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنی کھڑی فصلوں کے اندر گھڑی کو ڈھونڈنا شاید ممکن نہیں. تو سوچ یہ لیتا ہے کہ کل صبح ہوگی تو میں دن کی روشنی میں جا کے گھڑی کو تلاش کروں. بستر پر جا کر لیٹتا ہے, لیکن ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دیتا ہے, کیونکہ باپ کی گھڑی کے ساتھ محبت جو ہے, اور پھر وہ محبت اور اس محبت کی موجودگی میں اب اس گھڑی کا وہاں پر موجود نہ ہونا جو ہے, یہ چیز اس کو چین نہیں لے گی. تو اس کو ساری رات نیند بھی نہیں آتی. اگلا دن صبح تڑکے وہ نکلتا ہے اور کھیتوں میں چلا جاتا ہے, اور تو 2-1 گھنٹے جو ہے وہ فصلوں کو سکین کرتا رہتا ہے, تلاش کرتا رہتا ہے, لیکن ابا جان کی گھڑی نہیں. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ٹریکٹر لے کر آتا ہوں اور میں ساری فصلیں جو ہیں ان کے اندر ہل چلاتا ہوں, ٹریکٹر چلاتا ہوں, فصلیں کاٹتا ہوں میں, اور دیکھتا ہوں کہ شاید اس سے گھڑی مل جائے. لیکن وہ ایسا کرنے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے. کیوں جی؟ نقصان. ہاں بیٹے, اس کو فصلوں, میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے کہ فصلوں کے خراب ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جی, باپ کی گھڑی کہیں نہ ٹوٹ جائے, ٹریکٹر وغیرہ جو ہے اس کے پہیے کے نیچے آ کے باپ کی گھڑی کہیں ٹوٹ نہ جائے, کیونکہ شاید اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ گھڑی کے اوپر سے ٹریکٹر کا ٹائر نہیں گزر رہا, بلکہ میرے ابا کی لاش کے اوپر سے شاید وہ ٹریکٹر گزر رہا ہے, کیونکہ تعلق ایسا تھا نا. تو فوری طور پہ وہ یہ خیال ترک کر دیتا ہے, اور پھر دوبارہ سے پیدل ہی فصلوں کے اندر گھڑی تلاش کرنی شروع کر دیتا ہے. سورج جو ہے وہ سر کے اوپر آ جاتا ہے, آدھا دن گزر چکتا ہے, لیکن وہ تھک چکا ہوتا ہے, لیکن ابا کی گھڑی نہیں ملتی. اچانک جو ہے وہ بوڑھے کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں کیوں نہ گاؤں کے سارے بچوں کو اکٹھا کرتا ہوں
ٹھیک ہے. اور آئی پرومس سم ریوارڈس ٹو دوز کڈس، ان کے ساتھ کچھ انعام و اکرام کا وعدہ کرتا ہوں، اور ان بچوں کے ذریعے ایک اکیلا 2 11 سنا ہوا ہے آپ نے. خیر وہ گاؤں کے سارے بچے بچیوں کو بلا لیتے ہیں اور انہیں وہ بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میرے اس طرح میرے ابا کی گھڑی جو ہے وہ کھیتوں میں کہیں کھو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور تم سب بچے جو ہے وہ تم اگر میرے ابا کی گھڑی ڈھونڈ کے لاتے ہو تو جو بچیاں ہیں ان کو میں بہت ساری گڑیائیں یا گڈیاں دوں گا پیاری پیاری، ٹھیک ہے، اور جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے جو بچے ہیں اگر ان میں سے کوئی ڈھونڈ کے لاتا ہے میرے ابا کی گھڑی تو میں ان کو دوں گا کیا؟ پکانے. انہوں پیپسی مل گئی، اسے پیپسی پکانا ہے اس کو، رائٹ. اچھا بچے جیسے ہی خبر سنتے ہیں نا کہ ہمیں انعام ملے گا تو بچے خوش ہو جاتے ہیں. اور جناب اس سے پہلے کہ بابا جی اپنی پوری ڈیمونسٹریشن اپنی پوری باتیں مکمل کریں، بچے جو ہیں وہ کھیتوں کے اندر بھاگ چکے ہوتے ہیں. کبھی اس کھیت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جناب لکن مٹی بھی کھیل رہے ہوتے ہیں ساتھ میں، اور ساتھ میں ابا جی کی گھڑی بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہر طرف سے شور 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 شور. اسی شور میں سورج جو ہے وہ ڈھلتے ڈھلتے شام کی سرحد تک پہنچ جاتا ہے. ملک شام نہیں، جو شام ہوتی ہے دوپہر کے بعد، اس کی سرحد پر سورج پہنچ جاتا ہے. جب شام ہونے لگتی ہے تو کسی کھیت میں سے ایک بچہ، کسی کھیت میں سے دوسری بچی منہ لٹکائے ہوئے کھیتوں سے باہر آ رہے ہوتے ہیں. اور منہ کیوں لٹکے ہوتے ہیں؟ کہ دادا ابو کی گھڑی نہیں ملی. اور کیا ریزن تھی منہ لٹکنے کی؟ کہ انہیں اب شاید انعام بھی. سارے بچے جو ہیں وہ شام ہونے تک جو ہے وہ کھیتوں میں سے ہو کر باہر نکل آتے ہیں، رائٹ. اور بابا جی کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے ابا کی گھڑی ہم نہیں ڈھونڈ سکے، وی آر ویری سوری. کسان جو ہے وہ جو پہلے ہی بیچارہ ادمرا ہوا ہوتا ہے اپنے باپ کی گھڑی سے جدائی کی وجہ سے، جب ان کی بات سنتا ہے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بچوں سے زیادہ لٹک جاتا ہے کسان. لیکن پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یار بچوں نے اپنی طرف سے کوشش تو پوری کی ہے، میری اپنی قسمت اگر وہ گھڑی نہیں ملی تو کسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ابھی تم تھوڑا سا ویٹ کرو، لیٹ می ڈیسائیڈ واٹ ٹو ڈو. اچھا جس وقت یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں انہوں نے کھیت میں جانا تھا، اور اس وقت ایک بچہ، ادھر آ جاؤ، یہ والا وہ بچہ ہے، اس وقت ایک بچہ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے ان سارے بچوں کے ساتھ کھیت میں نہیں جانا. اور وہ بچہ وہاں پر جا کر، یہاں پر جا کے ایک بڑے کا درخت ہوتا ہے بہت اونچا سا، اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے. کسان جو ہے وہ چلتا ہوا اس بچے کے پاس آتا ہے اور اسے آ کے پوچھتا ہے کہ بیٹے ڈو یو ناٹ وانٹ دا ریوارڈ؟ Would you not go to the fields to find my father's watch and get the reward? تو یہ بچہ اس وقت جب دوپہر کو بچے آئے تھے، اس وقت یہ بچہ جو ہے وہ بابا جی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ not now. کیا مطلب؟ ابھی نہیں، یعنی مجھے ریوارڈ ابھی نہیں چاہیے، نہ ہی میں نے ابھی گھڑی تلاش کرنے کے لیے جانا ہے. اب جب وہ سارے بچے واپس آ چکے ہوتے ہیں، منہ لٹکا کر سارا دن کھیتوں میں شور مچا کر واپس آ چکے ہوتے ہیں، تو دس از وین یہ بچہ جو سارا دن اس درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے، اور بابا جی حیران بھی بڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پیٹ میں درد ہے یا اس کی ٹانگ کے اوپر کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے، کہ یار یہ بچہ کوئی انوکھا ہی بچہ مجھے لگ رہا ہے. دیکھیں نا ذرا غور سے دیکھیں اس کو، تو یہ بچہ ذرا انوکھا ہی بچہ لگ رہا ہے کہ جسے دوسرے بچوں کی طرح ریوارڈ نہیں چاہیے. تو اس وقت بابا حیران ہوتا ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ سارے بچے منہ لٹکائے ہوئے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو دس از وین یہ بچہ کھڑا ہو کے بابا جی کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے would you allow me to go and find your father's watch؟ ذرا غور کیجیے. اب جب کہ کھیتوں میں رات پڑ چکی ہوئی ہے، so that is when یہ بچہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے اپنے ابو کی گھڑی جو ہے، کوئی بھی گھڑی جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے جانے دیں گے؟ بابا بڑا حیران ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نے سارا دن ضائع کر دیے، جب روشنی تھی، جب سارے بچے کھیتوں میں تھے، اس وقت کا تم نے سارا دن ضائع کر دیا، جب کہ رات پڑ چکی ہوئی ہے. اور رات کے ٹائم آپ کو پتہ ہے نا فصلوں کے اندر جانور ہوتے ہیں، جانور جو ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں، رائٹ. اور وہ جانور جو ہے وہ بچوں کے لیے جان کا خطرہ بن سکتے. اب ایسی صورت میں بابا جی یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح مجھے میرے والد کی گھڑی بڑی عزیز ہے، اس طرح یہ بچہ بھی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے بہت عزیز ہوگا. تو محض اپنے باپ کی گھڑی جو ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں کسی کے عزیز بچے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. تو بابا اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا.
جب یہ بات سنتا ہے وہ لڑکا دوبارہ سے بھابھی کی طرف دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ would you allow me to go and find your father's watch. اس مرتبہ جب یہ بات بابا جی کو کہتا ہے نا تو بابا جی اس کی آنکھوں کے اندر ایک عجیب سی روشنی دیکھتے ہیں، ایک عجیب سی روشنی اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں. اب جناب یہ لڑکا جو ہے بابا جی کے پاس سے نکلتا ہے اور جا کے جناب کبھی 15 منٹ کسی ایک کھیت کے اندر بیٹھتا ہے. بابا جی جو ہے وہ اپنی ٹارچ لے کر، اپنی کھڑکی میں سے ٹارچ لے کر روشنی جو ہے وہ لڑکے کے اوپر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ شاباش. کہ اگر کوئی ایمیننٹ تھریٹ جو ہے، کوئی بھی اس بچے کی جان کو خطرہ کسی وقت بھی درپیش ہوتا ہے تو میں جا کر اس کو بچا سکتا ہوں. تو بابا جی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ کبھی کسی ایک کھیت میں جاتا ہے 10-15 منٹ وہاں پہ اسٹے کرتا ہے، پھر کسی دوسرے کھیت میں جاتا ہے 10-15 منٹ وہاں اسٹے کرتا ہے. تو کوئی 14-15 مختلف پیلیوں یا کھیتوں کے اندر اس طرح سے ٹائم اسپینڈ کرتے ہوئے بچہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور زیادہ گھنی فصلوں کے اندر چلا جاتا ہے. بابا جی کی روشنی بھی اس کے جہاں پر وہ موجود ہوتا ہے اس پر مدھم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور بزرگ جو ہے بابا جی جو ہے ان کے اندر کا خوف جو ہے وہ بڑھنا شروع. اب کسی لمحے کے لیے انہیں ابا جی کی گھڑی بھول جاتی ہے اور ہمسایوں کا بچہ زیادہ امپورٹنٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ گیا میرے ہاتھوں سے، اب یہ گیا، نقصان ہو جائے گا. ابھی بابا جی یہ ساری سوچیں سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ دور ایک فصل میں سے کوئی چیز بھاگتی ہوئی بابا جی کو محسوس ہوتی ہے. فصلیں ادھر ادھر گر رہی ہوتی ہیں اور وہ کوئی چیز ایک بھاگتی ہوئی جو ہے وہ بابا جی کو اپنی طرف آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. بابا جی کو شور ہو جاتا ہے کہ بچے کے پیچھے کوئی جانور جو ہے اس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے. بابا جی اپنی کھڑکی چھوڑتے ہیں اور یہ بھی وہاں سے اپنے گھر سے نکل کر فصلوں کی طرف بھاگتے ہیں کہ جیسے ہی وہ جتنا قریب ہو کر بچے کو بچا سکے شاید. ابھی بابا جی بھاگ رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے وہم جو ہے وہ بابا جی کے سینے کے اندر ابل رہے ہوتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے ابھی بابا جی جو ہے وہ کھیتوں کی پگڈنڈی کے قریب پہنچتے ہیں. اس طرف سے فصلوں میں سے بھاگتے ہوئے وہ بچہ جو ہے وہ نکلتا ہے. بابا جی کی روشنی جیسے ہی اس کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے، بابا جی کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے ہی روشنی اس کے چہرے کے اوپر پڑے گی تو مجھے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے موت کی زردی اس کے چہرے کے اوپر چھائی ہوگی، موت کی زردی اس کے چہرے کے اوپر چھائی ہوگی کہ کوئی جانور اس کے اوپر قریب ہے کہ حملہ کر دے. لیکن جیسے ہی بابا جی کی ٹارچ کی روشنی جو ہے وہ بچے کے منہ کے اوپر پڑتی ہے تو موت کی زردی کی بجائے بابا جی کو فتح کی خوشی جو ہے وہ بچے کے چہرے کے اوپر لکھی ہوئی محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے. اور جیسے ہی بابا جی کے ٹارچ کی روشنی بچے کے منہ سے بچے کے ہاتھ کے اوپر شفٹ ہوتی ہے تو انہیں اس کے ہاتھ کے اندر اپنے باپ کی گھڑی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. بچہ جلدی سے اسی اسپیڈ کے ساتھ بھاگتا ہوا بابا جی کے اوپر چھلانگ مارتا ہے. بابا جی جو ہے وہ بچے سمیت جو ہے وہ پگڈنڈی کے اوپر گرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ اس کو برا بھلا کہیں، خوشی کے آنسو بابا جی کی آنکھوں سے زاروں کے تار بہنا شروع ہو جاتے ہیں. بابا جی بچے کو اٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ گھر میں لے جاتے ہیں، تولیہ وغیرہ پکڑ کر اس کا چہرہ صاف کرتے ہیں گرد سے اور پسینے سے، رائٹ، اور اس کو بٹھاتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں. باپ کی گھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، اسے چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور بچے سے پوچھتے ہیں ہاؤ کوڈ یو ڈو اٹ، تم نے یہ کیسے کیا. بچہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولتا ہے، کہتا ہے what they could not do in the noise, what they could not do in the noise، کہ وہ کام جو وہ شور میں نہیں کر سکے، I could do that in the silence، میں نے وہ خاموشی میں کر دیا. بابا جی پوچھتے وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں ہر کھیت میں جاتا تھا، بیٹھتا تھا، اپنی آنکھیں بند کرتا تھا، مجھے پتا تھا کہ رات کے اس اندھیرے میں مجھے گھڑی نظر تو نہیں آنی، لیکن گھڑی میں سے ایک خاص آواز ہوتی ہے، کیا؟ ٹک 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 ٹک. کہتے ہیں میں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے کان کھول کے کھیت کے اندر تھوڑا سا وقت اسپینڈ کرتا تھا اور صرف اس آواز کو سننے کی کوشش کرتا. اور پھر کسی ایک کھیت کے اندر مجھے وہ آواز سنائی دی اور اس کھیت میں بھی پہنچنے کے بعد میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، اپنی آنکھیں بند رکھی، لیکن میری کانوں میں پڑنے والی ٹک ٹک کی آواز مجھے جس سمت میں لے کر جا رہی تھی بس میں اس سمت چلتا رہا اور حتیٰ کہ میں گھڑی پر. So how was this one?